اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے انتہائی خوشی ہے اور اس بات پہ میں اللہ کے حضور شکر گزار بھی ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک مرتبہ پھر زندگی میں یہ موقع عطا فرمایا کہ میں شعبان کے مہینے میں داخل ہو چکا ہوں، رجب گزار چکا ہوں، اور اگر اللہ نے مجھے مزید زندگی دی انشاءاللہ تعالی تو میں رمضان کے مہینے میں داخلے کی تیاری میں ہوں، اور یقیناً آپ سارے حضرات اور خواتین بھی اس کی تیاری میں بھرپور طریقے سے چاق و چوبند ہیں۔ تو اس مبارک مہینے کی آمد ہے، اور اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کے لیے ہمارے عزائم کیا ہونے چاہیے، کیا ہمارے ارادے ہونے چاہیے، کیا میری نیت ہونی چاہیے، کس طریقے سے مجھے اس رمضان کے مہینے میں داخل ہونا چاہیے، کس طریقے سے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، کس طریقے کی رمضان کی تمام فیوض و برکات کو سمیٹنا چاہیے، بلکہ میں وہ لفظ ادا کروں جو عام زندگی میں آپ کے بڑے معیوب لگتے ہیں کہ کس طریقے سے اس رمضان کے مہینے میں نیکیوں میں لوٹ گھسوٹ کے عمل کو بڑھا سکوں، کس طریقے سے اس رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا ذخیرہ کر سکوں، یعنی اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کی ذخیرہ اندوزی کر سکوں۔ تو میرے محترم خواتین و حضرات، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو وہ رجب اور شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ دعا کرتے رہیے جب تک شعبان کا مہینہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، کہ اللہ مجھے رجب اور شعبان کی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے اور مجھے رمضان کے مہینوں کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ تو اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ جس رب نے مجھے رجب اور شعبان کی اور اتنی لمبی زندگی دی اور میں نے اپنی زندگی ایک طویل گزاری، اس رب کی ذات سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے زندگی دی تو میں رمضان کے مہینے میں بھی داخل ہو جاؤں گا۔ تو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، کہ اللہ مجھے رمضان کی فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ محترم خواتین و حضرات، یہ رمضان کی فیوض و برکات کو کس طریقے سے سمیٹا جائے، کیسے یہ فیوض و برکات کو حاصل کیا جائے، تو اسی کے لیے یہ تیاری ہے، اور یہ استقبال رمضان کے سلسلے کا ایک پروگرام ہے جس کے میں آپ کو کوئی 4-6 اقساط میں یہ ساری چیزیں بیان کروں گا، مختصر 5-5 10-10 منٹ میں، تاکہ آپ کی دل جمعی ہو سکے۔ تو سب سے پہلے جو دعا ہم نے کی اس امید اور یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ رمضان کے مہینے میں داخل ہونا چاہیں گے، اور داخل ہونے کے لیے ہم اپنے رب کے حضور ایک ارادہ اور ایک گزارش رکھیں گے اللہ کے حضور کہ اللہ میں نہیں داخل ہونا چاہتا رمضان کے مہینے میں، اللہ میں نہیں داخل ہونا چاہتا رمضان کے مہینے میں اپنی گناہوں سے اس آلودہ زندگی کو لے کر، میں رمضان کے مہینے میں نہیں داخل ہونا چاہتا اپنی گناہوں سے اس آلودہ زندگی کو لے کر، لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے رمضان کے مہینے میں گناہوں سے پاک صاف فرما کر داخل فرما دیجئے، اور مجھے رمضان کے مہینے میں نیکیوں کو سمیٹنے والا اور نیکیاں کمانے والا بنا کر داخل کر دیجئے۔ تو لہٰذا اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ نہیں داخل ہوں گے رمضان کے مہینے میں، سوائے اس کے کہ ہماری گناہوں کو اللہ معاف فرما دے اور ہماری یہ گناہوں سے آلودہ زندگی پاک ہو جائے۔ اس گناہوں سے آلودہ زندگی کو پاک کرنے کے لیے بقیہ جو ایام رہ گئے اس میں بھرپور عزم اور ہمت اور ارادے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی چلنا ہے، اور بہترین انداز میں انشاءاللہ تعالی رمضان کو ویلکم کرنا ہے، اور بہترین انداز میں رمضان کے مہینوں میں داخل ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اس عزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے کہ ہم اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کی رمضان میں نہیں داخل ہوتے گناہوں سے آلودہ زندگی کو لے کر۔ لہٰذا اس زندگی کو پاک بنانے کے لیے، صاف بنانے کے لیے توبہ و استغفار کا سہارا لینا ہے، اور مسلسل اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرنا ہے، تاکہ اللہ مجھے پاک اور صاف انداز میں رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے اس سلسلے سے جڑے رہیے انشاءاللہ تعالی، جو کچھ بھی اللہ نے مجھے علم دیا ہے اس سے میں آپ کو رمضان کے مہینے میں دخول کی اللہ نے چاہا تو بہترین رہنمائی کروں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔